باب من سأل وهو قائم عالما جالسا. باب من سأل جس نے سوال کیا، وهو قائم اور کھڑا ہے، سوالی کھڑا ہے، عالما جالسا عالم بیٹھا ہوا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ایک عالم بیٹھا ہوا ہے، ایک شخص مجلس سے آتا ہے اور آ کے کوئی سوال کرتا ہے اور وہ کھڑا ہے، یعنی اخلاق کا تقاضا کیا ہے کہ دونوں ہی بیٹھے ہوئے ہوں. لیکن بعض اوقات دونوں بیٹھ نہیں سکتے، یا آنے والا بیٹھنا نہیں چاہتا، یا بیٹھا ہوا بٹھانا نہیں چاہتا اس کو، کیونکہ اگر عالم ہر شخص کو اپنے پاس بٹھا لے تو علم حاصل کرنے کا کوئی وقت بچے نا، کیونکہ سکھانے والے کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے. لہٰذا اگر کوئی ایسا موقع ہو تو وہ اس کو بیٹھنے کی آفر نہیں کر رہا تو کیا یہ جائز ہے؟ کیا بد اخلاقی تو نہیں؟ اس کی اجازت ہے. وہ کیا ہے؟ حدثنا عثمان قال اخبرني جرير عن منصور عن ابي وائل عن ابي موسى قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال تو کہا، یا رسول اللہ ما القتال فی سبیل اللہ. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قتال کیا ہوتا ہے اللہ کے راستے میں؟ یعنی اصلی جنگ کیا ہے اللہ کے راستے کی؟ جہاد کیا ہے؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا، فإن پس بے شک احدنا ہم میں سے ایک یقاتل جنگ کرتا ہے غضبا غصے کی وجہ سے، انتقاماً یعنی، ویقاتل اور جنگ کرتا ہے لڑتا ہے حمیتاً غیرت کی وجہ سے کہ بےزتی ہوگی، عزت کا بدلہ لینا ہے. فرفع تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا الیہ طرف اس کے رأسہ اپنا سر، یعنی آپ مشغول تھے اس کا سوال سن کے آپ نے اس کو دیکھا. قال کہا، وما رفع الیہ رأسہ اور نہ اٹھایا آپ نے اس کی طرف سر، الا انہ کان قائما مگر اس لیے کہ وہ سوالی کھڑا تھا. یعنی آپ چونکہ بیٹھے ہوئے تھے اپنا کام کر رہے تھے، سوالی نے سوال کیا تو آپ نے اس کو اوپر کر کے دیکھا اپنے سر کو. فقال تو آپ نے فرمایا، من قاتل جس نے جنگ کی، لتکون کلمۃ اللہ تاکہ ہو اللہ کا کلمہ، ہی العلیٰ وہی بلند، یعنی اللہ تعالیٰ کی بات ہی بلند ہو، اللہ کا نام بلند ہو، مراد یہ ہے. فہو فی سبیل اللہ عز وجل تو وہی دراصل اللہ کے راستے میں ہے. یعنی مسلمان کی جد و جہد اور جنگ کا اصل مقصود کیا ہونا چاہیے؟ نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن. تو یہ کلمت اللہ کی شہادت یعنی گواہی، اپنے عمل سے بھی اپنی زبان سے بھی کہ دراصل وہ بڑا ہے، اس کے لیے لڑنے آئے، اپنی ذات کے لیے لڑنے کو نہیں آئے. یہ وجہ ہے کہ امیر تیمور نے ایک مرتبہ کسی علاقے کو فتح کیا اور جو مفتوح تھے ان کی گردنیں کاٹ کے سٹیج بنایا اور اس پر وہ بیٹھا. اس نے پوچھا کہ کیا میرا یہ فعل درست ہے کہ میں نے ایسا انتقام لیا کہ ان کی گردنیں کاٹ کے اس کے اوپر آ بیٹھا. تو علماء کے گروہ میں سے ایک عالم نے یہی حدیث کوٹ کی اور کہا کہ نہیں، ہمارے جہاد کا مقصد لوگوں کو ذلیل و رسوا کرنا نہیں ہے، ان کی گردنیں کاٹنا نہیں ہے، بلکہ جہاد کا اصل مقصد اللہ کا نام بلند کرنا ہے. ہماری غرض اللہ کی رضا ہے نہ کہ کچھ اور. تو یہ درست نہیں. لیکن یہاں حدیث ظاہر ہے کہ کسی اور چیز کے استدلال کے لیے آئی ہے. اب آپ نے یہاں یہ بھی ملاحظہ کیا ہوگا کہ امام بخاری بعض اوقات حدیث کا جو مین حصہ ہوتا ہے اس سے استدلال لینے کی بجائے اس کے جو سائیڈز ہوتی ہیں، یا وہ جس کانٹیکسٹ میں یا جس ماحول میں حدیث بیان ہوتی ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خاص انداز سے اس کو سکھایا ہوتا ہے، اس انداز کو کوٹ کرتے ہیں، اس سے دلیل لیتے ہیں، اس سے اجتہاد کرتے ہیں. اور یہ کتنا باریک اجتہاد ہے. اگر ہم یہ حدیث پڑھیں تو ہم کبھی نہ غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کیوں اٹھایا اور وہ شخص کھڑا تھا کہ بیٹھا تھا، اور اس سے ہمارے علم کی مجلسوں کے آداب کیا ہو سکتے ہیں یا کس کس چیز کی اجازت ہے. تو یہ ان کی خاص تفقہ کی دلیل ہے، فقیہ ہونے کی. باب السؤال والفتیا عند رمی الجمار، سوال کرنا اور جواب دینا، فتیا یعنی فتویٰ مانگنا، عند رمی الجمار یعنی رمی جمار کے وقت، کنکریاں مارنا شیطانوں کو حج کے موقع پر. کیا وہاں بھی کوئی علم سیکھا سکھایا جا سکتا ہے؟ یہ بتانا اصل میں کیوں مقصود ہے، یہ باب کیوں لائے ہیں؟ اس لیے کہ کیا علم صرف ایک کلاس روم کے اندر ہی ہوتا ہے یا کلاس روم کے باہر بھی کچھ سیکھا جا سکتا ہے، اور خاص طور پر کچھ مخصوص عبادات کے وقت بھی ہم کچھ سیکھ سکتے ہیں. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة، یہ جمرۃ العقبہ ہے، وهو يسأل، آپ پوچھے جا رہے تھے. فقال رجل یا رسول اللہ نحرت قبل ان ارمی، قال ارمی ولا حرج. قال آخر یا رسول اللہ حلقت قبل ان انحر، قال انحر ولا حرج. فما سئل عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. یہ حدیث پہلے ہو چکی ہے. باب قول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ تمہیں علم میں سے بہت تھوڑا ملا ہے. یہ قرآن پاک کی آیت ہے.
مثلاً آپ دیکھیں کہ باقی کائنات تو چھوڑیں، صرف اپنے جسم کے بارے میں اگر ہم سوچیں کہ ہم کتنا جانتے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ اب تک جتنی تحقیقات ہوئی ہیں اس کے مطابق صرف 30% جان سکا انسان اپنی باڈی کو. اور یہ میرا اور آپ کا جاننا نہیں، بڑے بڑے محققین اور سائنسدانوں کا جاننا ہے. بہت سی چیزیں ابھی تک ایسی ہیں کہ جن کے فنکشنز، یعنی باڈی کے فنکشنز، ان کے ریئیکشنز، ان کے عمل جو ہے اس کے بارے میں صحیح معلومات نہیں ہیں، اندازے اور گمان اور قیافے ہیں. حدثنا قیس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال بينا أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خرب المدينة. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، یہاں عبداللہ جو ہے نا یہ عبداللہ بن مسعود ہیں، کہتے ہیں کہ اس اسنا میں کہ میں چل رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے ویران علاقے میں. خرب ویران علاقہ. وہو یتوکا، اور آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے یا سہارا لے رہے تھے، علی اسیبن کھجور کی چھڑی پر، یعنی لاٹھی ٹیک کے چل رہے تھے، معہو جو آپ کے پاس تھی. فمر بنفر من الیہود، تو آپ گزرے یہودیوں کے ایک گروہ پر، یعنی آپ کا گزر اس دوران یہود کی ایک جماعت پر ہوا. فقال بعضهم لبعض، تو یہودیوں میں سے بعض نے بعض سے کہا، آپس میں کہنے لگے، سلوہ عن الروح، پوچھو اس سے روح کے بارے میں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کیا کہا، ان سے روح کے بارے میں سوال کرو. وقال بعضهم، اور بعض نے کہا، لا تسألوہ، نہ پوچھو اس سے، لا یجیء فیہ بشیء، تاکہ نہ لائے اس میں کوئی چیز تکرہونہ ہو جس کو تم ناپسند کرتے ہو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مت پوچھو، اس لیے ہو سکتا کوئی ایسا جواب دیں جو تم کو اچھا نہ لگے، نفرت اور عداوت جو تھی آپ کے خلاف. فقال بعضهم، ان میں سے بعض نے کہا، لنسألنہ، ہم تو ضرور پوچھیں گے، ہم ضرور پوچھیں گے. فقام رجل منہم، تو ایک شخص ان میں سے کھڑا ہو گیا یعنی پوچھنے کے لیے. فقال یا ابا القاسم، یعنی کہا یا رسول اللہ، کہا یا ابا القاسم، اے ابو القاسم، مر روح، یہ روح کیا ہے؟ فسکتا، تو کیا ہوا؟ خاموش ہو گئے. یعنی یہ سن کر آپ چپ ہو گئے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. فقلت، تو میں نے کہا، کس نے؟ عبداللہ بن مسعود نے، انہ یوحى الیہ، کہ آپ پر وحی اتر رہی ہے. یہ آپ کی خاموشی کس بات کی علامت ہے؟ کہ وحی آنا شروع ہو گئی. یہاں روح سے مراد روح بھی ہو سکتی ہے اور وحی الہی بھی. انہوں نے وحی کے بارے میں سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے جواب صرف زبان سے نہیں دلوایا، عملی نمونہ بنا کے دکھا دیا. فقمت، میں کھڑا ہو گیا. فلما انجلی عنہ، تو جب آپ سے وحی کا آنا ختم ہو گیا. فقال، تو فرمایا، یعنی آپ نے یہ آیت پڑھی. کس نے پڑھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور یہ آیت اسی وقت اتری تھی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ سوال کر رہے ہیں آپ سے روح کے بارے میں. قل، آپ کہہ دیجئے، الروح من امر ربی، کہ روح میرے رب کا حکم ہے یا میرے رب کے امر میں سے ہے. وما اتوا من العلم الا قلیلا، اور نہیں وہ دیے گئے علم میں سے مگر تھوڑا. قال الاعمش ہی کذا فی قراءتنا، اعمش کہتے ہیں ہماری قرات میں یہ اتو پڑھا گیا ہے، اوتی تم کی بجائے. یہ سبع قراءات جو لوگ علوم القرآن پڑھ چکے ہیں یا پڑھیں گے وہ اس مسئلے کو سمجھ سکتے ہیں. فی الحال میں اس کی بحثوں میں نہیں جاؤں گی. مراد اس سے کیا ہے کہ لوگوں نے آپ سے پوچھا اور آپ نے جواب دیا، اور ساتھ ہی کیا بتایا کہ ایسی باتیں مت پوچھو جن کو تم سمجھ ہی نہیں پاتے. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ جدید نفسیات ابھی تک روح کی حقیقت کو نہیں پہنچی کہ روح کیا چیز ہے. بہت سے لوگوں کے ذہن میں روح اور نفس کے بارے میں مجھے پچھلے دنوں ایک سوال بھی ملا تھا کہ کیا سول اور نفس جو ہیں یہ ایک ہی اینٹیٹی ہے، یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں؟ تو اس میں علماء کا مختلف خیال ہے. بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، اور بعض کا خیال یہ ہے کہ فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہی چیز ہے، ایک سے دوسری لازم و ملزوم ہے. روح ہے تو نفس ہے، روح نہیں تو نفس بھی نہیں. اور پھر نفس ایک لطیف چیز ہے جسم کے اندر جس کا انحصار روح کے اوپر ہے، اور جو قلب اور جسم کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہے. مثلا آپ کے دل میں خوف آتا ہے تو آپ کا جسم کانپنے لگتا ہے نا، یہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب یہ تو فزیکل چیز ہے نا کہ آپ کے بال کھڑے ہو گئے، لیکن خوف کہاں ہوا؟ دل میں آیا. تو وہ دل اور جسم کو جوڑتی کیا چیز ہے؟ وہ روح ہے. پھر وہی احساسات جو خواہشات اور تمناؤں اور آرزوؤں کی شکل میں ہوتے ہیں وہ کیا ہو جاتا ہے؟ پھر نفس کی ایک طرح سے شکل بن جاتی، اس کو نفس بولتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے بس جڑی ہوئی ہے یہ چیز. باب من ترک بعض الاختیار، باب جس نے چھوڑ دیا بعض اختیار کو، یعنی بعض جو کام وہ کر سکتا تھا، بتا سکتا تھا، چھوڑ دیا، اس کو نہیں بتایا. مخافتا، ڈر کر، ان یقصر فہم بعض الناس عنہ، کہ کم ہوگی فہم بعض لوگوں کی. یعنی اگر عالم بعض
احادیث یا بعض مسائل یا بعض چیزیں اس لیے چھوڑ دے کہ لوگوں کو ابھی نہیں سمجھ آ سکتے، تو ایسا کیا جا سکتا ہے. کیوں؟ اس ڈر سے کہ فَيَقَعُوا فِي أَشَدَّ مِنْهُ، کہ لوگ اس سے زیادہ کسی شدید چیز میں مبتلا ہو جائیں گے، یعنی مشکل میں پڑ جائیں گے. کیا دلیل ہے اس کی؟ حدثنا عبید اللہ ابن موسیٰ عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن الاسود، اسود سے روایت ہے، قالا وہ کہتے ہیں قال لی ابن الزبیر، مجھ سے ابن زبیر نے کہا، یہ کون ہے؟ عبداللہ بن زبیر. کانت عائشہ تو تسر الیک کثیرا، عائشہ تجھ سے بہت رائز و نیاز کیا کرتی تھی، بڑی چھپ چھپ کے باتیں کیا کرتی تھی، وہ کیا خسر پسر کرتے رہتے تھے تم. یہ اسود جو ہیں یہ بھانجے ہیں حضرت عائشہ کے. حضرت عائشہ نے اپنے خاندان کے نوجوان لڑکوں کو علم سکھایا اور انہوں نے آگے پھر خوب پھیلایا. تو وہ کبھی کبھی ایک دوسرے سے جالس بھی ہوں گے تو وہ کہتے ہیں یہ کیا بات کر رہی تھی تم سے کیا کہہ رہی تھی حضرت عائشہ، یہ چپکے چپکے تمہیں کیا بتا رہی تھی جو مجھے نہیں بتایا انہوں نے. جیسے ایسے ہوتا نا کہ جیسے استاد اگر ایک اسٹوڈنٹ سے بات کرتا ہے تو دوسرا اس سے جالس اچھا تم سے کیا کہا تھا جو مجھے نہیں پتا چلا. عبداللہ بھی بھانجے ہیں اور اسود بھی بھانجے ہیں. کہتے ہیں کہ وہ تم سے بڑی چپ چپ کے باتیں کرتی تھی، تو کیا تھی وہ باتیں؟ فما حدثت کا فی الکعبہ، یہ کعبہ کے بارے میں تم سے کیا حدیث بیان کی تھی انہوں نے؟ فقلت تو میں نے کہا، قالت لی، حضرت عائشہ نے مجھ سے کہا تھا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ، اے عائشہ، لولا قومک حدیث عہدہم، اگر نہ ہوتی قوم تیری نیا نیا زمانہ ان کا، یعنی ابھی ریسنٹلی چونکہ مسلمان ہوئے ہیں، اگر یہ ریسنٹلی مسلمان نہ ہوئے ہوتے، بہت پرانے مسلمان ہوتے. قال ابن زبیر بکفرن، یہ ابن زبیر نے اس میں اضافہ کیا ہے کفر کا، یعنی اگر مجھے تیری قوم سے اے عائشہ کفر کا ڈر نہ ہوتا کہ میں ایک ایسا کام کروں کہ جس کی وجہ سے وہ اسلام سے ہی پھر جائیں، تو میں کیا کرتا؟ لنقضت الکعبہ، میں کعبہ توڑ دیتا، فجعلت لها بابین، اس کے 2 دروازے بناتا جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بنائے تھے. کعبہ کی شیپ بدلتا، اس کے اندر کچھ آلٹریشنز کرتا، اور وہ کیا ہوتی؟ فجعلت لها بابین، اس کے 2 دروازے بنا دیتا، جہاں پر اب ایک دروازہ بالکل اس کے اپوزٹ سمت پہ ایک دوسرا دروازہ بھی تھا. لیکن کیا ہوا؟ دور جاہلیت میں جب کعبہ کی تعمیر ہوئی تو انہوں نے ایک دروازہ بند کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو آپ نے خواہش کی کہ کعبہ کو میں اسی شکل پہ لے جاؤں جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، لیکن آپ نے نہیں کیا. کیوں؟ اس ڈر سے کہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں اور میں ایک ایسے کام میں پڑ جاؤں جو فرض بھی نہیں، سنت بھی نہیں، صرف ایک خواہش ہے، ایک زیادہ بہتر صورت ہے اس کی، یعنی ایک عمارت ایسے نہیں ایسے ہو جائے. بابن یدخل الناس و بابن یخرجون، ایک دروازے سے لوگ اندر جائیں اور دوسرے سے باہر آئیں. ذرا دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ بوجھ. آج ہم اور قوموں کے نقالی میں آؤٹ اور ان لکھ لیتے ہیں اور ایک دروازہ پھر بھی باندھی رکھتے ہیں، استعمال کوئی نہیں کرتے. اکثر گھروں میں، اداروں میں، ہاسپٹلز میں لکھا دونوں ہوتے ہیں مگر استعمال ایک ہو رہا ہوتا ہے، اور خوب کھینچا تانی اور ازدحام اور ایک ہنگامہ خیزی ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا ڈسپلن سوچا کہ میں کیا کروں، 2 دروازے بنا دوں، ایک سے لوگ اندر جائیں دوسرے سے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہ کیا. ٹھیک ہے، ایک بڑی اچھی چیز ہے، لیکن ابھی قوم متحمل نہیں، قوم یہ نہیں برداشت کرے گی کہ میں کعبے میں کوئی تبدیلی کروں. ففعلہ ابن الزبیر، تو عبداللہ بن زبیر نے یہ بات سن لی حضرت عائشہ کی اور انہوں نے اس کو کر دیا، 2 دروازے بنا دیے. ذرا سی میں آپ کو اس میں بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ بیت اللہ شریف کی سب سے پہلی تعمیر جو تھی حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی، اور آپ کے ساتھ فرشتے شریک ہوئے تھے، بڑے بڑے بھاری پتھر لے کے آئے تھے، کیونکہ اس وقت سٹون کٹرز بھی نہیں تھے اور ایسی کوئی چیز ایجاد نہیں ہوئی تھی. تعمیر کا سلسلہ تو بعد میں شروع ہوا. تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، فرشتے ساتھ تھے. طوفان نوح آیا تو کعبے کو اٹھا لیا گیا، معدوم ہو گیا کعبہ، آسمان پہ لے جایا گیا، جسے اب بیت المعمور کہا جاتا ہے. آپ نے بیت المعمور کا سنا نا، جس میں ہر روز فرشتے طواف کرتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تھے تو حضرت ابراہیم کو انہوں نے کہاں دیکھا تھا؟ بیت المعمور کے پاس. اس کے بعد دوسری تعمیر حضرت ابراہیم نے کی، جس کا سورۃ البقرہ میں ذکر آتا ہے، اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے یا بعثت سے پہلے ایک تعمیر ہوئی تھی، یاد ہے؟ وہ چھوٹے تھے اور پتھر اٹھا اٹھا کے لے جا رہے تھے، اور پھر اس کے بعد وہ جب خاص پتھر حجر اسود رکھنے کا وقت آیا تو لوگوں میں فساد ہونے لگا، تو آپ سب سے پہلے صبح تشریف لائے، چادر بچھائی، سب کو ساتھ شریک کیا اور آپ نے وہ پتھر رکھا تھا. یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے. اور انہوں نے کیا کیا قریش نے کہ وہ حتیم کا حصہ چھوڑ دیا کیونکہ تعمیری سامان کم تھا، دروازے جو تھے وہ 2 کی بجائے 1 کر دیے، نہیں کچھ اس میں چینجز اصل نقشے میں کر دی تھی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو آپ کا بڑا دل چاہا کہ اس کو اس اصل شکل میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنائی تھی اس میں لے جاؤں، لیکن آپ نے یہ کام نہ کیا. کیوں؟ کہ لوگ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، وہ فتنے میں پڑ جائیں گے، تو ان کو فتنے میں نہیں ڈالنا چاہیے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے لوگ ایمان کی طرف آنے کی بجائے اور بہک جائیں، خواہ وہ اسلام کے نام پر ہی کیوں نہ ہو. ہاں، اصولوں میں اور فرائض میں کوئی کمپرومائز نہیں آپ کر سکتے. فرض ہے، لیکن ایسی چیزیں جو ایک زیادہ بہتر ہے ایک ذرا کم بہتر ہے، لیکن دونوں میں ہی کوئی حرام بات نہیں یا غلط بات نہیں، تو اس صورت میں آپ اس کو چھوڑ دیں. ہمارے ہاں لوگ کن چیزوں پہ بحث کرنے لگتے ہیں؟ نان ایشوز پر، کہ جو اصل مسئلہ نہیں ہوتا اور جو اصل مسئلہ ہوتا ہے اسے بھولے رہتے ہیں. تو اس چیز سے بچنا چاہیے. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ یزید کے دور میں آپ سب کو معلوم ہے کہ مکہ پر حملہ ہوا تھا، منجنیکوں سے پتھر مارے گئے، کعبہ پہ بھی پڑے اور کعبہ گر پڑا. لہذا عبداللہ بن زبیر نے اس کو تعمیر کروایا تھا. انہوں نے چونکہ یہ حدیث سن رکھی تھی، اس لیے کیسے تعمیر کروایا؟ وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق. اب کیا ہوا؟ حجاج کا دور آیا. حجاج نے چونکہ عبداللہ بن زبیر کا وہ مخالف تھا، لہذا پھر اس کو ویسا ہی کر دیا جیسے پہلے تھا، قریش کی تعمیر کے مطابق. اب ہوا یہ کہ جب خلفائے بنو عباس آئے، وہ امویوں کے دشمن تھے، انہوں نے پھر چاہا کہ عبداللہ بن زبیر کی تعمیر پہ لے جائیں. امام مالک آڑے آ گئے. انہوں نے کہا خدا کے لیے اس کو تختہ مشق نہ بناؤ. ایک آتا ہے کچھ کرتا ہے، دوسرا آتا ہے کچھ بناتا ہے، اس کو چھوڑ دو جیسے ہے. اب ٹھیک ہے، قریش کی تعمیر پہ ویسے ہی رہنے دو، مت کرو تم اس کو حضور کی خواہش کے مطابق. کیوں؟ اس لیے کہ ہر بادشاہ آئے گا اور وہ کعبہ کو ہی ڈھاتا اور بناتا رہے گا، اس کی حرمت کے خلاف ہے یہ بات. انہوں نے روک دیا اور ایسا نہ کرنے دیا. اور یہی وجہ ہے کہ اب تک وہ ایک ہی دروازہ ہے اس کا، اور اس کے بعد پھر کسی نے نہیں چھیڑا اس کو. اور وقتاً فوقتاً اس کی رینوویشن ہوتی رہی. اور اب آخری تعمیر جو ہوئی ہے ریسنٹلی، جو سعودی حکومت نے کروائی ہے، جس میں ماربل کا خوب استعمال ہوا ہے، لیکن نقشہ یا اس کے آگے پیچھے اس کو نہیں کیا گیا، وہ ایز اٹ از ہی ہے. اصل مقصد یہاں حدیث بیان کرنے کا یہ تھا کہ ایسی چیزوں کو ایشوز نہیں بنانا چاہیے کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں میں اختلاف یا تفرقہ پڑ جائے، کہ جو نہ فرض کے حکم میں ہے، نہ سنت کے حکم میں ہے، نہ نفل کے حکم میں ہے. بس ایک اچھی بات ہے. یعنی آپ اگر کسی سے جھگڑتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، تو خدا کے لیے ان باتوں میں جہاں حلال اور حرام کی بحث ہے، ان میں نہیں کہ جہاں ایک زیادہ افضل اور ایک کم افضل کی. اب مثال کے طور پر جیسے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر تھوڑا تھوڑا طریقے میں فرق نظر آتا ہے. کچھ آپ احادیث پڑھیں گے، اس میں بھی آپ کو کچھ چیزیں ملیں گی جو شاید آپ نہ کرتے ہوں. اب ایسی چیزوں کو لے کر لوگوں نے مسجدیں الگ بنا لی، فسق اور کفر کے فتوے لگانے لگ گئے. حالانکہ نماز کے وہ نہ ارکان میں سے ہے، نہ وہ فرائض میں سے ہے، نہ وہ واجبات میں سے ہے. مستحب ہے، کوئی چیزیں مسنون ہے، اور ہم نے ان کو فرض کا درجہ دے کے لوگوں کو بانٹ دیا، مسجدیں الگ کر دی. یہاں ہمارے ہاں تو مسجدیں ضاد اور ضاد کہنے پہ بھی الگ ہوئی ہیں. تو یہ سب جہالت کی باتیں. ہاں، اصول پہ آپ کسی سے اختلاف کر سکتے ہیں، مگر نفل اور سنت اور مستحب اور افضل اور غیر افضل پہ ایک دوسرے کے ساتھ قطع تعلق ہی نہ کریں. آگے ہے باب من خص بالعلم قوما دون قوم. باب اس بات کا کہ مخصوص کیا جائے علم کے ساتھ ایک گروہ کو دون قوم، دوسری گروہ کے علاوہ، دوسروں کے سوا. کراہیتاً، اس بات کو ناپسند کرتے ہو کہ اللہ یفہموا، دوسرے لوگ یہ سمجھ نہ سکیں گے. وقال علی، اور حضرت علی کا قول ہے، حدث الناس بما یعرفون، لوگوں کو وہ باتیں بتاؤ جو وہ سمجھتے ہوں. اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول جھٹلا دیے جائیں؟ یعنی سارا علم سب کے لیے ضروری نہیں ہے، کچھ باتیں مخصوص لوگوں کو سکھائی جا سکتی ہیں. اب مثال کے طور پر یہ جو بخاری کی بات ہوئی، تو اس کے لیے میں نے ایک شرط لگائی تھی کہ وہ لوگ آئیں جنہوں نے قرآن پڑھ رکھا ہے یا پڑھنے کے لیے داخلہ لے رہے ہیں، کہ اگر ابھی نہیں سمجھ آئے گی تو سال بھر میرے پاس ہے، میں ان کو سمجھا دوں گی جو باتیں نہیں سمجھ آئی ہوں گی. لیکن جن لوگوں نے ابھی تک قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھا، وہ حدیث نہ پڑھیں، کیونکہ شاید ان کو پوری طرح بات سمجھ نہ آئے تو ان کا دماغ میں خلل ہو جائے. اب اس پر ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو اعتراض ہو کہ جی یہ کیا اپنے پاس سے ایک شوشہ چھوڑ دیا، ہم میں سے جو چاہے جو کرے. وہ ٹھیک ہے، علم کی مجلس سے کسی کو روکا تو نہیں جا سکتا، لیکن اس لیے اس چیز کی اجازت ہے کہ یہ لوگ یہ کام کریں اور یہ نہ کریں، کہ بعض لوگ ایک بات کو شاید پوری طرح گراسپ نہ کر سکیں، سمجھ نہ سکیں، اس کی حلت اور اس کی حرمت، اس کی علت، ان چیزوں کو اچھی طرح نہ پہچان سکیں. تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ لوگوں کو وہ باتیں بتاؤ جو وہ سمجھ سکیں، ان کی عقل سے بالا باتیں نہ کرو. کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول جھٹلا دیے جائیں، کہ لوگوں کو سمجھ نہ اور وہ کہ میں مانتا ہی نہیں؟ نہیں،
ایسا نہیں ہونا چاہیے. حدثنا عبید اللہ ابن موسیٰ عن معروف ابن خربوذ عن ابی الطفیل عن علی بذلک. یہ ایک اور سند حضرت علی کے قول کی. حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال حدثنا معاذ بن ہشام قال حدثني ابی عن قتادہ قال حدثنا انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعاذ ردیفہ. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے اور معاذ بن جبل آپ کے ساتھ اونٹ پر آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. ردیف علی الرحل سواری پر. قال یا معاذ بن جبل, آپ نے فرمایا اے معاذ بن جبل. قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک. لبیک کا کیا معنی ہے؟ یعنی میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. اور یہ تسنیہ کا ہے لبیک, تسنیہ دو, یعنی اجابتن بعد اجابتن, یعنی دو دفعہ جواب دے رہا ہوں, ایک دفعہ نہیں دو دفعہ, تاکید کے ساتھ یعنی اہتمام کے ساتھ. وسعدی کا یعنی سعدی کا مساعدہ کہتے ہیں مدد کو, یعنی دو دفعہ میں آپ کی مدد کو تیار ہوں. سعدی کا یعنی میں آپ کی اطاعت میں حاضر ہوں, جو آپ چاہیں فرمائیں, جو کہیں گے میں کروں گا. لبیک وسعدیک. قال یا معاذ, آپ نے فرمایا اے معاذ. قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک. ثلاثا, تین مرتبہ کہا یہ بات, یعنی معاذ بن جبل نے 3 دفعہ یہ الفاظ دہرائے. یہ بار بار آپ کیوں ایک ہی بات کہہ رہے تھے, کیوں پکار رہے تھے معاذ کو؟ تاکہ معاذ پوری طرح الرٹ ہو جائیں, پوری طرح سننے کو تیار ہو جائیں. قال, آپ نے فرمایا ما من احد یشہد, کوئی ایسا نہیں جو گواہی دے اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ, کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, صدقا من قلبہ, سچے دل سے, یعنی سچائی سے اپنے دل کی, الا حرمہ اللہ علی النار, مگر یہ کہ اللہ اس کو آگ پر حرام کر دے گا. یعنی پوری سچائی کے ساتھ جب کوئی شخص لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو ظاہر ہے کہ جو پوری سچائی سے پڑھے گا اس کے عمل میں خود تبدیلی آئے گی, تو اس پر اللہ تعالیٰ آگ کو حرام کر دیں. قال یا رسول اللہ, معاذ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, افلا, کیا بھلا نہ, اخبر بہ الناس, میں بتا دوں اس کو لوگوں کو, کیا میں ابھی جا کے لوگوں کو نہ بتا دوں کہ آپ نے یہ فرمایا؟ فیستبشروا, کہ وہ خوشیاں منائیں, خوش ہو جائیں. قال اذن یتکلوا, کہا نہیں ابھی نہیں بتاؤ, کہ وہ توکل کر بیٹھیں گے, یعنی عمل نہیں کریں گے پھر. وَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ, معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو مرنے سے پہلے بتا دیا, تأثماً, گناہ کے ڈر سے, کہ میں چھپا کے ایک علم کو نہ مروں. یہ تھی ان کی حرص. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي قال سمعت انس قال ذكر لي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے کہا, من لقی اللہ, جو اللہ سے ملاقات کرے گا, لا یشرک به شیئا, نہ شریک ٹھہرائے گا اس کے ساتھ کوئی چیز, دخل الجنہ, وہ جنت میں داخل ہوگا. قال الا ابشر الناس, وہ پوچھتے کیا میں لوگوں کو بشارت نہ دے دوں؟ قال لا, کہا نہیں. اخاف ان یتکلوا, مجھے ڈر ہے کہ وہ توکل کر کے بیٹھ جائیں گے, کوئی کام نہیں کریں گے پھر, کیونکہ صدق کے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھنا تو عمل کا تقاضا کرتا ہے. کہیں شیطان ان کے دل میں یہ نہ ڈال دے کہ ہاں تمہارا قول بڑا سچا ہے اور کوئی کچھ نہ کرو. یعنی ایسی حدیثیں لوگوں کو مت عام کرو جس سے لوگ عمل سے دور ہو جائیں.